السلام علیکم ناظرین اور سامعین. کیونکہ ہم بچپن سے اسکول میں سنتے آئے ہیں کہ لالچ ایک بری بلا ہے اور ایک لالچی انسان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. تو آج ہم جانیں گے کہ ایسے لالچی لوگ جنہوں نے دنیا کی مال و دولت کے لیے امام حسین علیہ السلام کا قتل کر دیا، کیا انہیں ان کی لالچ کا جزا انہیں ملی؟ کیا وہ جو کچھ چاہتے تھے اس کو وہ حاصل کر سکے؟ اور اس میں ہماری رہنمائی کریں گی ذاکرہ تفسیر آپا. السلام علیکم. علیکم السلام. سب سے پہلے ہم آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو قتل میں شامل تھے، کیا ان کو ان کی لالچ کے بدلے جو عوض میں وہ چاہتے تھے وہ کچھ ملا قتل کرنے کے بعد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدتک الزہرا سلام اللہ علیہا. سب سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ قاتلان امام حسین جتنے بھی تھے وہ سب جانتے تھے کہ انہوں نے کن ہستیوں کو اس طرح سے شہید کر کے پامال کیا ہے. آیت اللہ کاظم قزوینی نے خصائص الحسینیہ جو کتاب لکھی، اس میں بہت ہی زیادہ گہری باتیں کی ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب قاتلان امام حسین قتل کر رہے تھے خود امام حسین کو، تو قتل کرتے ہوئے وہ باقاعدہ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ میرے دامن کو ہیرے جواہرات اور درہم و دینار سے بھر دیا جائے کہ ہم نے عرب کے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ عزت ور انسان کا قتل کیا ہے. یہ الفاظ ظالموں کے ہیں، اور اس کے عوض میں وہ باقاعدہ طور پہ لالچ کر رہے تھے. اور اس لالچ کا جو نتیجہ ہوا اس میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی، عمر ابن سعد کی. عمر ابن سعد سے جب امام نے گفتگو کرنی چاہی، دونوں خیام لگے ہوئے تھے، ایک خیام حسینی، ایک خیام لشکر اعداء. درمیان میں ایک خیمہ نصب تھا جس میں گفتگو کرنے کے لیے جب کوئی چاہتا تھا کہ گفتگو کرے تو اس درمیانی خیمے کا استعمال کیا جاتا تھا. امام حسین نے عمر سعد سے یہ میسج کہلوایا کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور ادھر سے امام حسین 20 افراد کو لے کے نکلے اپنے خیمے سے، ادھر سے عمر سعد بھی 20 افراد کو لے کے نکلا. مگر امام حسین خیمے میں جانے سے پہلے تمام افراد کو باہر روکتے ہیں. ایک طرف مولا عباس کو کھڑا کیا، دوسرے طرف علی اکبر کو کہا ہم 3 اندر جائیں گے. ادھر عمر سعد نے بھی یہی کیا، اپنے بیٹے اور اپنے غلام، حفص اس کا غلام کا نام تھا، اس کو خیمے کے اندر لے کر آتا ہے. اور گفتگو اب شروع ہوتی ہے امام حسین کی اس طرح سے کہ سب سے پہلے امام حسین نے عمر سعد سے کہا کہ اے ابن سعد، تو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، تو مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ ایک دن ہمیں خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں؟ کیا تو میرے قتل سے باز نہیں آئے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر اس بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں تو جو میرا گھر ہے کوفے میں وہ گھر گرا دیا جائے گا، خراب کر دیا جائے گا، یعنی اس گھر کو برباد کر دیا جائے گا. مولا نے اس کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تیرا گھر برباد کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، میں بنوا کے دینے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے اس سے بہتر گھر بنوا کے دوں گا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو جو میرے باغات ہیں اور جو میرے نخلستان ہیں ان کو جلا دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی. مولا نے کہا درست، اگر ایسا ہے تو میں تجھے حجاز میں ایسا باغ عطا کروں گا، اتنا زیادہ نخلستان تجھے عطا کروں گا، تیرے کوفے سے بہت زیادہ بہتر باغ ہوں گے وہ. پھر بھی وہ باز نہیں آیا. پھر بھی وہ اگلا بہانہ اس کا کیا تھا کہ اگر میں نے آپ کا ساتھ دے دیا، اگر میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں تو وہ میرے بیوی اور بچے کو مار دیں گے. جب مولا نے دیکھا کہ یہ بہانے کرتا چلا جا رہا ہے تو ایک مرتبہ امام حسین اپنے مقام سے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد یہ کہتے ہیں خدا جلد ہی تجھے تیرا انجام دکھائے گا، اور تو ایک دن اپنے بستر پہ ذبح ہو جائے گا، اپنے بستر پہ تجھے مار دیا جائے گا، اور یاد رکھنا محشر میں تیرے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی امام نے یہاں تک بتایا کہ تیرا انجام کیا ہونے والا ہے، اس دنیا میں تیرا کیا انجام ہوگا، آخرت میں تیرا کیا انجام ہوگا.
اس کے باوجود وہ مسکرا رہا تھا، اس کے اندر حیا نہیں تھی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کو وعدہ کیا گیا تھا کہ تجھے شہر رے کی حکومت دے دی جائے گی، جو کہ اسے ملی بھی نہیں. جبکہ امام حسین نے جاتے جاتے یہ جملہ عرض کیا کہ تو جس حکومت کے لیے، جس شہر کی حکومت کے لیے میرے قتل پہ آمادہ ہے، یہ حسین ابن علی کا قول یاد رکھنا کہ تجھے شہر رے کی گندم بھی تجھے نصیب نہیں ہونے والی ہے، تو بہت کم وہاں کی گندم کھا سکے گا. تو جانتے ہیں اس کا اگلا جملہ کیا تھا؟ امام حسین پہ طنز کرتے ہوئے، امام حسین کو تانا دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے گندم نہیں ملے گی تو میں جو کھا لوں گا. یہ اس طرح کی بے حیائی اختیار کی تھی صرف دنیا کی مال و دولت کے لیے، حکومت کے لیے. مگر خدا جانتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، ان کو کون سی حکومت ملی، کیسی ذلت ملی، کیسی رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح سے یہ دربدر کی ٹھوکر کھاتے ہوئے اس دنیا سے ذلیل اور رسوا ہو کے گئے. واقعی میں بہت اس کی آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے. اس کو مال و دولت کے پردے تھے، ایسے آفرز دیے امام حسین نے، پھر بھی اسے سمجھ میں نہیں آیا. اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ان لوگوں کو دنیا میں بھی کوئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، یا جو بھی ہے ان کے قتل کے بعد ان کا انجام شروع ہوا؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورت سوال ہے کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، یا جو لوگ امام حسین کے قتل میں شامل تھے، دنیا میں ان کی رسوائی کیا تھی، ذلت ان کو کیسی اٹھانی پڑی. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، صرف عبداللہ ابن عمر کی. عبداللہ ابن عمر، میں پورا واقعہ تو تفصیل سے نہیں بیان کروں گی. جب اس نے مکے میں امام حسین کو جانے سے منع کیا تھا کہ آپ عراق نہ جائیں، اس موقع پر اس نے ایک جملہ کہا تھا، رسول اللہ کی ایک حدیث کو نقل کیا تھا. اس نے خود یہ جملہ کہا تھا کہ میں نے سنا ہے نبی فرماتے تھے کہ جب حسین پر وقت پڑے تو اس کا ساتھ دینا، اور اگر جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا تو اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی وہ خود کہہ رہا ہے، اس کے باوجود امام نے روکا، اور وہ روکا نہیں، امام کا ساتھ نہیں دیا. اس کے بعد جو اس کو رسوائی ملی ہے، جو ذلت کا سامنا اس نے کیا ہے، وہ کیا تھا؟ تاریخ نے لکھا کہ حجاج ابن یوسف ثقفی جب مکہ آیا، اس کو مکہ بھیجا گیا، اور مکے کے بعد وہ مدینہ بھی گیا. جب وہ مدینہ گیا تو اسے عبداللہ ابن عمر کو خبر ملتی ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک باشندہ آیا ہے، ایک نمائندہ آیا ہے، تو اب مجھے اس کی بیعت کے لیے جانا پڑے گا. یہ بیعت کے لیے آتا ہے حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس. جس وقت حجاج ابن یوسف ثقفی اپنے بستر پہ لیٹ کر آرام کر رہا تھا، اور اپنے بستر پہ وہ لیٹا ہوا تھا، عبداللہ ابن عمر اس سے کہتا ہے کہ میں بیعت کے لیے آیا ہوں. ہاں، امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اب بیعت کس کی کر رہا ہے؟ حجاج ابن یوسف ثقفی کی، جس کا تاریخ نے پوری طرح سے بے نقاب کر کے چہرہ دکھایا ہے. یہاں جب اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بیعت کرنے کے لیے میں آیا ہوں، تو حجاج کہتا ہے اتنی کیا جلدی ہے، رات کی تاریکی میں آ گیا، چلا جا صبح آ جانا، صبح کے کل آ کے تو بیعت کر لینا، اس میں کیا مشکل ہے. اس وقت وہ نقل کرتا ہے رسول کی ایک اور حدیث، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے ابھی اسی وقت بیعت کرنی ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر امام کے مر جاتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. تو میں نہیں چاہتا کہ اگر اس رات میں، آج رات مجھے موت آ جائے تو میں بنا امام کے مر جاؤں. اس لیے ان لوگوں کا لیول ہی کچھ الگ ہے. جی، ہے ہی نہیں اس دنیا کے یہ لوگ. عجیب ان کی سوچ تھی. دیکھیں اس موقع پر یہ شاید حجاج کے ذہن میں بھی بات آئی ہو، اور وہ ہنسا ہو، اور ہنس کر اس نے بھی شاید اپنے ذہن میں یہ خیال کیا ہو کہ یہ حدیث اس وقت اس وقت کیوں نہیں یاد آئی جب حسین کی بیعت کی بات تھی، جب علی کی بیعت کی بات تھی. تب اس وقت تو تم نے بیعت نہیں کی، نہ امام حسین کی بیعت کی، نہ تم نے مولا کائنات کی بیعت کی، اور آج یہ حدیث تمہیں اس قدر یاد آ رہی ہے کہ تم ضد کر رہے ہو کہ رات کی تاریکی میں ابھی بیعت کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ابھی بیعت کرنی ہے تو میں تو بستر سے نہیں اٹھنے والا ہوں. جس چادر کو، جس کو رضائی کہتے ہیں، اس نے اوڑھا ہوا تھا، اس سے اپنا پیر باہر نکالتا ہے، اور پیر باہر نکال کر کہتا ہے میرے پیر کو چومو اور بیعت کر کے جاؤ. اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی رسوائی
اور کیا ہو سکتی ہے کہ حجاج جیسے انسان کے پیروں کو چوم کر اس کی بیعت کرنی پڑی ہے. جو امام حسین کا ساتھ چھوڑ دے، جو اہل بیت کو تنہا چھوڑ دے، اللہ پھر اسے دنیا میں بھی اسی طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں تو پھر رسوائی اس کا مقدر ہی ہے. جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یزید اور دیگر قاتلان ابا عبداللہ جو ہیں، کتنے سال لگے ان کو ان کے انجام تک پہنچنے میں؟ کتنے سال یہ انجوائے کر پائے اس دنیا کی مال و دولت اور شہرت؟ کتنا نازک سا سوال ہے. میں اس سوال پر آپ سے اگر سوال پوچھوں کہ کیا یزیدیت کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ آج بھی موجود ہے. آج بھی یزیدیت نے سر اٹھایا ہوا ہے. اسی لیے تو ہم حسین کا انتظار کر رہے ہیں. اسی لیے آج تک یزیدیت اپنے اختتام پر، یا یوں کہہ دیا جائے اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ منتقم کربلا پس پردہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں دعائے ندبہ میں؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، یعنی کربلا کا بدلہ بھی پورا ہوا ہی نہیں ہے. جی یزیدیت تو ابھی بھی وہی حال ہے اس کا. اس نے تو ابھی بھی قتل و غارت گیری مچائی ہوئی ہے. اور خود امام زمان کہتے ہیں انا منتقم کربلا، میں منتقم کربلا ہوں. جب وہ آئیں گے تب ان کا انجام ہوگا، تب امام حسین کا جو خون ناحق ہے اس کا بدلہ خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف لیں گے. یعنی اس طرح سے ہم دیکھیں کہ کل جس طرح کی بے حیائی تھی آج بھی وہی بے حیائی، کل جس طرح کا ظلم و تشدد تھا آج بھی وہی ظلم و تشدد جاری و ساری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دن رات ایک ہی دعا کرتے ہیں، الاجل یا امام، الاجل یا امام. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کربلا کے شہداء کا کوئی انتقام لے سکتا ہے پوری طرح سے، اور یزیدیت کا خاتمہ پوری طرح سے کیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات کی. جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر کوئی وار نہیں کیا، کوئی اسلحہ استعمال نہیں کیا، جی. صرف وہ کربلا میں موجود تھے. جیسے ہم زیارت عاشورہ میں ان لوگوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو خاموش تھے، تو جو صرف خاموش ایک دور سے دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کے، کیا ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا عذاب آیا، یا انہوں نے بھی کچھ دنیا میں اس طرح سے دیکھا کہ وہ کیوں امام حسین کے خلاف گئے تھے؟ کیا ان پر اس کوئی سے عذاب بڑا عذاب کیا ہوگا کہ زیارت کا جملہ ہے لعن اللہ امتاً قتلت کا، ولعن اللہ امتاً ظلمت کا، ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ. ان پر لعنت جنہوں نے ظلم کیا، ان پر لعنت جنہوں نے قتل کیا، ان پر لعنت جو خاموشی اختیار کر کے کھڑے تھے اور امام حسین کے قتل پر راضی تھے. یعنی بالکل اسی طرح لعنت بھیجی گئی ہے ان لوگوں پر جو خاموش رہ گئے، جس طرح قاتلان پر لعنت بھیجی گئی ہے، جس طرح ظالمین پر لعنت بھیجی گئی ہے. یعنی جیسے قاتل امام حسین لعنت کا مستحق ہوا، اسی طرح یہ خاموش رہنے والا، یہ چپ رہنے والا بھی لعنت کا مستحق ہوا. اور یہاں دو حدیث رسول اللہ کی آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ رسول اللہ نے کس طرح سے ان خاموش رہنے والوں کے لیے دعا کی، یا یوں کہہ دیا جائے بد دعا کی، اور کیا جملے استعمال کیے. نبی کریم فرماتے ہیں پروردگار عالم اللہم اغزل من خزل واقتل من قتل واسبح من ذبح. خداوند کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے جس نے امام حسین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان کو قتل کر دے، ان کو مار دے جنہوں نے امام حسین کو مار دیا، جنہوں نے میرے پسر کو اکیلا چھوڑ دیا. اور پھر نبی فرماتے ہیں ویل ہے ان کے لیے، ویل ہے. یعنی ویل کہتے ہیں کہ اب اگر ویل کی تعریف کرنے جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی. جہنم کے ایک گڑھے کو بھی ویل کہا جاتا ہے، اور افسوس کے لیے بھی ویل کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے ویل ہے. کن کے لیے؟ الویل لقاتلہ وخاذلہ وتارک نصرتہ.
ان کے لیے ویل ہے جو ان امام کے قاتل ہیں، جنہوں نے امام کی نصرت سے انکار کیا، جنہوں نے مدد کرنے سے انکار کر کے خاموشی اختیار کی۔ نبی اگر ان کے لیے بد دعا کر دیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا۔ اس پر مجھے وہ قصہ یاد آ گیا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے مجلس میں سنا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ رات میں مطلب وہ 10 تاریخ کو تھا، وہاں موجود تھا، لیکن اس نے کوئی ہتھیار نہیں چلایا تھا۔ جی، پھر امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ گھر آ کر سو گیا، اور خواب میں اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ مطلب یہ تو کافی بڑا واقعہ ہے، میں صرف ہمارے ویورز کے لیے شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ نے پھر اس سے کچھ سوالات کیے جو اس نے جواب دیے۔ پھر وہاں کی مٹی، کربلا کی مٹی پہ رسول اللہ جیسے پریشان حال، بال بکھرائے بیٹھے تھے، انہوں نے اس مٹی کو اس کی طرف اڑایا جو اس کی آنکھ میں گئی، اور وہ اس کے بعد نابینا ہو گیا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھیں۔ تو یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ جو لوگ صرف خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے صرف فوج میں اضافہ کرنے کے لیے، ان کا بھی بہت زیادہ برا یہ حشر سارے کے ہوا۔ سارے واقعات تاریخ میں درج کیے گئے ہیں، اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جو بھی قتل میں شمار تھا یا جو راضی تھا امام حسین کے قتل پر، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ کوئی لا علاج بیماری ہو گئی ہے، کوئی جسمانی بیماری ان کو ہوئی ہے، کوئی ذہنی پریشانی ہوئی ہے، اور پھر ان کی جو موت ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوئی ہے۔ برزخ اور قیامت میں ان لوگوں کا کیا انجام بتایا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے لیے؟ وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے صرف 2 حدیث بیان کروں گی۔ ایک حدیث عیون الاخبار الرضا کی ہے، اور اس کتاب میں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی۔ نبی نے فرمایا، دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ کر دینے والی حدیث ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو میرے حسین کا قاتل ہے اس کا جو تابوت ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اس کا جو عذاب ہوگا وہ آدھی دنیا کے برابر ہوگا، یعنی آدھی دنیا کو جتنا عذاب ملنے والا ہے اتنا اکیلا صرف امام حسین کے قاتل کو ملے گا۔ پھر کہا کہ وہ اس طرح سے محشر کے میدان میں آئے گا کہ ہتکڑی اور بیڑی اس کو پہنائی جائے گی، اور وہ ساری کی ساری ہتکڑی اور بیڑی آگ کی ہوگی، آگ سے دہکتی ہوئی اسے وہ ہتکڑی اور بیڑی پہنائی جائے گی۔ پھر اس کو جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دیا جائے گا۔ جب اسے جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دیا جائے گا تو اس کے جسم سے ایسی بدبو آ رہی ہوگی کہ سارے کے سارے جہنمی اس بدبو سے پناہ مانگیں گے اور کہیں گے کہ اسے جہنم سے ہی نکال دو، یعنی جہنم بھی اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، جہنمیوں کے لیے بھی وہ خود ایک عذاب بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جہنم میں جو اسے پینے کے لیے دیا جائے وہ بہت زیادہ گندگی والا جو پانی جسے ہم کہہ دیں، جسے ہم حوتامہ کہتے ہیں یا ہم جسے جہیم کہتے ہیں، وہ خون ہوگا ابلتا ہوا جو اسے پینے کے لیے دیا جائے گا، جسے آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہا پیپ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اسے ابلتا ہوا پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ جب اس کی جلد جل چکی ہوگی، جب جل جائے گی اس کی پوری جلد، اس کی کھال، اس کے گوشت جب ختم ہو جائیں گے تو اللہ اس کو ایک نئی جلد عطا کرے گا، اس کو ایک نیا گوشت عطا کرے گا، اور پھر دوبارہ اس کی جلد اور اس کے گوشت کو جلایا جائے گا، اور یہ عمل جاری رہے گا، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اور اس کے قاتل امام حسین کے اس عذاب میں اللہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ یہ کتنا سخت عذاب بیان کیا جا رہا ہے، مگر افسوس ہے کہ آج کے کچھ ایسے طرفدار یزید بھی آ چکے ہیں کہ جو ایسی احادیث موجود ہونے کے باوجود بھی اس کی طرفداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا، یہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر اللہ عادل بھی ہے، اس کی عدالت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب اس کی رحمانیت ہم یاد کرتے ہیں تو شاید ہم اس کی عدالت کو فراموش کر جاتے ہیں نا۔ لہٰذا اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے خون ناحق کو بہایا گیا ہے اس کو اس طرح سے عذاب۔ دوسری حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جس کے بارے میں
نقل کرتا ہے عبداللہ ابن بکر ارجانی. وہ کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ سفر پہ تھا، مسافرت ہم مکے اور مدینے کے درمیان کر رہے تھے. راستے میں ہم نے ایک مقام پہ توقف کیا، یعنی رکے، ٹھہرے تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا وہ جس مقام پہ ہم رکے تھے اس کا نام تھا اسقان. اسقان کے مقام پر ہم رکے، اور جب ہم وہاں پہ رکے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی زیادہ بلیک کلر کا، کالا سیاہ بہت ہی زیادہ پہاڑ ہے، جو اتنا ڈراؤنا ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی اس پہاڑ کو خوف آ رہا تھا. میں اس پہاڑ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا. تو پھر میں نے امام سے سوال کیا